بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کی موت اس حال میں آئے کہ اسے یقین ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیو، ایمان والا اسے یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب بندے کو یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو وہ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی خوشخبری ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ یقین کی بنیاد پر اللہ رب العزت اسے جنت میں ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اور مقصد یہ ہے، یقین کا مطلب یہ ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان کو نظر آ رہی ہے اسباب کے اعتبار سے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں رکھی، طاقت صرف اسباب اللہ کے اندر رکھی ہے، اللہ کی قدرت کے اندر رکھی ہے۔ جیسے کہ دیکھو، ایک آدمی نے دکان لگایا، اس نے اسباب کو اختیار کیا، لیکن یقین ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ رکھنا چاہیے کہ اس دکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دکان کے اندر جو گراہک آئے گا وہ اللہ کے حکم سے آئے گا، اللہ کے فضل سے آئے گا، اللہ چاہے گا تو آئے گا۔ اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ایک دکان ڈالا، دکان ڈالنے کے بعد میں اس کے پاس میں ایک آدمی روڈ پہ دکان ڈالا، آدمی سفر کر رہا حیدرآباد سے بامبے تک، اس کو کچھ حاجت پیش آ گئی تو اس نے رک کر اس دکان سے خریدا۔ اللہ نے کیسا اسباب بنایا، آدمی سوچے اور غور و فکر کرے کہ وہ آدمی رہنے والا اتنے دور کے شہر کا، اور یہ شہر کے بارڈر کے بیچ میں یہ دکان ہے، تو اس کی مقدر کی روزی نے اللہ نے اس تک پہنچایا۔ وہ اور بات ہے، اس نے سفر کچھ اور مقصد سے کیا، لیکن اللہ پاک نے اس حاجت کو پیش کر کر اللہ رب العزت نے اس کو اس دکان تک اس کی روزی کو پہنچایا۔ یہ آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یقین ہوگا ایک اللہ کی ذات سے، لا الہ الا اللہ پر، اور اس کی موت اسی حال پہ آئے گی تو وہ جنت میں جائے گا۔ جیسے کہ یقین میرے بھائیو، دنیا کے اسباب اختیار کیا، اختیار کرنے کے بعد میں اللہ پاک نے اس کو روزی کا نظام چلایا، گراہک کو اللہ نے اپنے حکم عالی سے بھیجا جو اس کے مقدر کی روزی تھی، چاہے مقدر کی روزی کے مال کسی کی دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر رہنے دو، اللہ اس کے تک روزی پہنچاتی ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی آیا، امریکہ سے گھومنے کے لیے آیا ہندوستان کو، اور اس نے کچھ آدمی کسی دکان پر، ہندوستان کی کوئی دکان پر، انڈیا کی کوئی دکان پر کچھ خریدا، تو اس کی روزی اللہ نے وہاں سے کھینچ کر لا کر وہاں تک پہنچا دی۔ یہ اللہ کی قدرت، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ یقین کے ساتھ میں آدمی اس بات کا یقین کرنا، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، میں اس چیز کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کا یقین کرنا، اس پر عمل کرنا۔ اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا، نماز پڑھنے کو، تو آدمی یقینی جاننا کہ یہ نماز پڑھنا مجھ پر فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، میں نماز پڑھوں گا، تو اس نے یقین کیا کلمے کا،
اس نے اقرار کیا ایک اللہ ہونے کا، ایک اللہ ہونے کا اقرار کیا، اس نے فرض پر عمل کیا، رمضان آیا تو اللہ کا حکم ہے کہ اس نے اس فرض کو ادا کیا، روزہ رہا۔ جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس حال میں آدمی کی موت آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے یقین ہے ایک اللہ کی ذات سے کلمے پر، تو یقین کا حق یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو یہ یقین کرے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ مجھے عمل کرنا ضروری ہے، اس عمل پر مجھے جنت ملے گی، اس عمل پر میرا یقین پورا اترے گا، تو پورے رمضان کے روزے رہے۔ جیسا کہ لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کا حکم دیا گیا، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اللہ نے قرآن میں جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو یقینی جانے کہ یقین اللہ نے حکم دیا اس کے کرنے کا، میں اس کو کروں گا، اس سے رکنے کا میں اس سے رکوں گا، تو یہ یقین کلمے پہ یہ یقین ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بغیر اسباب کے نہیں بنایا، کسی کو کسی چیز کو، تو اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کلمے کا اقرار کرے گا، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی کو بھی اللہ کے علاوہ شریک نہ کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آدمی یہ سوچا کہ یہ دکان ہے، مجھے دکان سے ہو رہا، تو اس نے شریک کیا دکان کو اللہ کے ساتھ میں۔ یہ دکان تجارت کرنے کا اللہ کا حکم ہے، تجارت کرنے کا ایک اسباب اللہ نے بنایا، میں اس اسباب کو اختیار کیا، اختیار کرنے کے بعد میں میرا بس نہیں ہے، گراہک کا دینا، تجارت کا چلانا یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ جیسے چاہے چلائے گا، اللہ اس کے ذریعے سے میرے مسئلوں کو حل کرے گا، اللہ کرے گا، تو یہ یقین ہوگی۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو فرمایا یقین کے اندر کسی کو دخل مت دو، اللہ کے ساتھ میں کسی کو مت جوڑو۔ اللہ رب العزت تمام عیب سے پاک ہے، تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ایک ہے، جو ساتوں آسمانوں کو بھی بنایا، ساتوں آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی محتاج ہے۔ دریا کے اندر کتنے جانور ہیں، روزی کون پہنچاتا؟ اللہ پہنچاتا۔ دریا کی پانی ہے جو ایک جگہ اکٹھا کھڑی ہوئی ہے، وہ کس کے حکم سے؟ وہ اللہ کے حکم سے۔ تو ایمان والے کا اس پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنے کے اسباب، پورے اسباب، جتنی طاقتیں، پوری طاقتیں، جتنی چیزیں نظر آ رہی سب کے سب اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی عیال ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتی۔ یہ حدیث سے یہی بتایا جا رہا ہے۔ تو اس بات کی گواہی دینا، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، کثرت سے دینا اس کلمے کی گواہی۔ میرے بھائیو کلمہ دکھنے کے اعتبار سے دو جملے کا کلمہ ہے، لیکن اللہ نے جو دل دیا اس کے اندر بٹھانا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی چیزیں فانی ہے، اللہ باقی۔ اللہ پاک نے انسان کو موقع دیا، ایمان والے کو دنیا کا سب سے بہترین آدمی بنایا، ایمان والے کو اتنا قیمتی ہیرا دیا، لیکن آج ہم نے ہیرے کی قدر نہیں کی۔ اتنی اچھی تربیت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، ہم نے اس تربیت پر نہیں چلا۔ خدا کی قسم اگر پورے ایمان والے اس تربیت پر چل جائیں گے تو سارے غیر ایمان والے ہو جائیں گے۔ جو تربیت نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا، آپ نے دیکھو تاریخ کو اٹھا کر، سیرت کو اٹھا کر اللہ کے نبی کی، آپ نے کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کی،
آپ نے کسی کے ساتھ میں آپ نے ذاتی بدلہ نہیں لیا، اللہ کے حوالے چھوڑا، انہیں معاف کیا۔ کتنی زبردست تربیت اللہ کے نبی نے اس امت کو دی، قیامت تک کی ویسی تربیت کوئی نہیں دے سکتا۔ پوری انسانیت کو اللہ کے نبی نے کر کر بتایا، عمل کر کر بتایا۔ مجلس میں بیٹھے ہو تو کیسا بیٹھو یہ بھی بتایا، مجلس کی آداب بتائے گئے۔ 4 آدمی بیٹھے ہوئے، ایک آدمی اٹھ کر گیا، کوئی چیز رکھ کر گیا تو آگے والا اس کی جگہ نہ لے کہ شاید وہ پلٹ کر آ کر وہاں پر بیٹھے گا، یہ تک بتایا، کر کر بتایا عملی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی سے بڑی چیز تک بتائی اللہ کی۔ طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے اللہ کے نبی نے وہ بھی بتایا۔ استنجا میں کیسا بیٹھا جاتا اللہ کے نبی وہ بھی بتایا۔ میرے بھائیو دوستو، ایک اللہ سے یقین رکھنا ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تمام کائنات اللہ کی ہے، اللہ کے بنائی ہوئی ہے۔ جیسا اللہ پاک، اللہ کے نبی حدیث فرماتے، اللہ ارشاد فرماتا کہ اے ابن آدم تو مجھے زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ میں ہوں مجھے گالی دیتا ہے۔ زمانے کو بدلتا میں ہوں، صبح کو شام کو، رات کو دن کو، ہر گھنٹے کو، ہر لمحے کو میں بدلتا ہوں۔ یہ تمام کے تمام دن اللہ کے بنائے ہوئے۔ حدیث سے یہی چاہا جا رہا، یہی بات بتائی جا رہی، جو اس حال میں مرے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں کب داخل ہوگا؟ کہ یقین ایک ہو جائے اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ ملازمت کسی کے پاس میں کر رہا ہوں تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس ملازمت میں کتنی وفاداری کرنا چاہیے۔ وہ غلام جو اپنے آقا کے ساتھ میں وفاداری کرے، اللہ کے ساتھ میں وفاداری کرے، حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ڈبل اجر ملے گا۔ پوری انسانیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر بھیجا، یہ دے کر بتایا۔ جس نہج میں اللہ کے نبی نے امت کو لا کر چھوڑا، اگر امت اس نہج پر آ گئی تو ساری دنیا میرے بھائیو دوستو ایمان سے بھر جائے گی۔ آج ایمان والا ایمان سے خالی ہو گیا۔ یہ ایمان معاملی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ معاملی چیز نہیں ہے۔ یہ تو موت کے بعد میں پتا چلے گا، جو آدمی کلمے سے چلا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو کلمے سے نہیں جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہی دعوت دی، یہی بتایا، یہی حق بتایا کہ دیکھو جتنی چیزیں دنیا کے اندر نظر آ رہی سب کی سب چھوٹنے والی۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے زمانے کے بادشاہ گزرے، ہزاروں لاکھوں فوج آگے پیچھے ان کے ساتھ رہتی تھی، کیا موت نے انہیں چھوڑی؟ نہیں چھوڑی۔ جو بادشاہت کے ساتھ میں رہ کر اللہ کی مانا، اللہ کا فرما بردار بنا، اللہ کامیاب کر دیا اس کو۔ اور جو بادشاہت میں رہ کر اللہ کا باغی بنا، اللہ ناکام کر دیا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، ضرورت تو ہمیں ہے دین کی۔ ہم دین کی محنت نہیں کریں گے، اللہ دوسروں کو کھڑا کرے گا، دوسروں سے دین کی محنت لے گا۔ جیسے علم ترا میں اللہ بتا دیے، پرندوں سے کام لے کر بتا دیا۔ خانہ کعبہ کی حفاظت پرندوں سے اللہ نے کرائی، اتنے بڑے لشکر کی، ابرہا کی، جو توڑا اپنے اقتدار کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں نکلا تھا کہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے نکلا تھا۔ انجام کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں اس بات کا۔ انجام کے اعتبار سے دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی
جہنم میں جانے والا ہوگا۔ معاملی مخلوق اللہ کی دنیا کو ختم کر سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ پانی اگر آ گیا تو پوری دنیا ایک سیکنڈ میں ختم ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تھوڑا پانی آ گیا تو آدمی کتنے لوگ پریشان ہو گئے۔ اگر سوچو اللہ 24 گھنٹے نہیں 6 مہینے اگر پانی صبح اور شام دے گا تو پورے ہلاک ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے استغفار کرتے رہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو کامل یقین کے ساتھ میں اس حال میں دنیا سے جائے گا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ سے جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک مجھے ایمان پر خاتمہ فرما دے، میرے اور آپ کو کہیں نہ سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین الحمدللہ رب العالمین۔